ویلکم بیک۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنی وطن کے لیے، اپنی عوام کی ترقی کے لیے، اپنی ملک کی ترقی کے لیے 30 سال جدوجہد کری، 30 سال جدوجہد کرتی رہی۔ وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، وہ غریب عوام کی معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، اور وہ اسلام کا پرامن پیغام کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ وہ 30 سال جدوجہد کرتی رہی اور ہر ظالم سے ٹکرائے، ہر آمر سے ٹکرائے۔ وہ چاہ عامر ضیاء ہو، وہ چاہ عامر مشرف ہو، ایک طرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی اور دوسری طرف ظلم تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی امید تھی، اس ملک کے عورتوں کی آواز تھی، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کر کے، کو شہید کر کے، وہ آمرانہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، جمہوریت کا آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا، غریب عوام کے معاشی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا۔ مگر یہ ان کی بھول تھی، اس لیے کہ کل بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو زندہ تھی، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی صورت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے صورت میں، آپ کے صورت میں آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو زندہ ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور آپ ضیاء اور مشرف کے بعد آپ نے ایک اور غیر جمہوری شخص کو شکست دلوایا، ایک اور سلیکٹڈ شخص کو شکست دلوایا۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارکن تھے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے تھے، جیالیاں تھے، جنہوں نے ایک دن کے لیے بھی اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کو نہیں مانا۔ پہلے دن سے آپ نے اپنے جدوجہد کا آغاز شروع کیا، آپ نے پورے ملک کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، مگر اس کو نکالنے کے لیے ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے، ہم نہ عدالت کا راستہ اپنائیں گے، نہ اور کوئی غیر جمہوری راستہ اپنائیں گے۔ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، ہم بھٹو شہید کے جیالے ہیں، ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، آئینی ہتھیار استعمال کر کے
عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس کو باہر پھینکیں گے اور آپ نے اس ملک کے سیاسی اور جمہوری کارکن نے تاریخ رقم کیا اور ملک کی پہلی بار میں ملک کی تاریخ کے پہلی بار میں عدم اعتماد کامیاب ہوا اور سلیکٹڈ کو آپ نے گھر بھیج دیا. اور کیوں گھر بھیجنا ضروری تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ شخص آپ کے حقوق پہ حملہ آور تھا. وہ سارے حقوق جس کے لیے 30 سال کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جدوجہد کیا اور جو صدر زرداری میں حقیقت میں تبدیل کیا، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ آپ کا NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یہ سلیکٹڈ شخص آپ کے آئینی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کرتا رہا اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو ہم نے ملک کے سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کا حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں. اس شخص نے جو نقصان اس ملک کو، ہمارا معیشت کو، ہمارا معاشرے کو اقتدار کے 4 سالوں میں پہنچایا وہ سو تو پہنچایا ہے، مگر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. جس IMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جو PTIMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جب اس کو کھول کے ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو حیران ہو گئے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا. پہلے نہ صرف یہ غلط ڈیل غلط بنیادوں پہ ہمارا ریاست اور ایک عالمی ادارہ کے درمیان طے ہوا، پھر خان صاحب نے اپنا ہی معاشی ڈیل کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا انفنڈڈ سبسڈی کے نام پہ گیم کھیلا جس کی وجہ سے پورا ملک اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم بینکرپٹ ہونے کے خطرے میں تھے، ڈیفالٹ ہونے کے خطرے میں تھے. اور سنبھالتے ہوئے آتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اور اس کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو بینکرپٹ ہونے سے بچایا. اور ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے، وزیر خارجہ کو عہدہ ملا ہے جس سے ہم نے پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، آپ کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی کتنا نقصان پاکستان کو یہ 4 سال میں ہوئے ہیں. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا عوام پریشان ہے، معاشی حالات مشکل ہیں، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں. جیسے میں وزیر خارجہ بنا ہوں تو ایک دن سے میں چین سے نہیں بیٹھا ہوں. اتنے سارے ممالک کے دورہ کیا ہوں، اتنے سارے، اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جہاں میں جاؤں، جہاں میں پہنچوں، میں نہ صرف پاکستان کا نمائندگی کر سکوں، پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ میں بھی دور کر سکوں، مگر خاص طور پہ اس موقف پہ زور دے رہا ہوں کہ معاشی مشکلات ہے تو ہمارا خارجہ پالیسی کی مبنی بھی، فوکس بھی معاشی چیزیں ہوں گے، اکنامک چیزیں ہوں گے. ہمارا نعرہ ہے کہ ہمارا خارجہ پالیسی ٹریڈ
ناٹ ایڈ ہوگا. مطلب ہم تجارت چاہتے ہیں, ہم بھیک نہیں مانگیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. 1 مہینہ سے زیادہ یہ وزارت سے باتیں ہوئے, تمہیں یونائٹڈ نیشنز بھی گیا ہوں, تو چین بھی پہنچ چکا ہوں, تو یورپین یونین بھی پہنچ چکا ہوں, سعودی عربیہ اور UAE بھی پہنچ چکا ہوں, وزیر اعظم کے ساتھ ترکی کا دورہ بھی کیا, اور حال ہی میں ابھی میں ایران کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں. اور جگہ جگہ یہی بات کی ہے کہ ماضی میں جو بھی رہا ہے, جو بھی نقصان پہنچایا ہے, وہ گزر چکا ہے. اب نیا حکومت آیا ہے, ایک اتحاد کا ایک حکومت آیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا نام دنیا بھر میں دفاع کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ بہتر کریں گے اور اکنامکلی انگیج کریں گے. اگر ہم نے امریکہ سے بات کی تو ہم نے تجارت کی بات کی. ہم نے کہا کہ پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہے, جو تاجر برادری ہے, وہ امریکہ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. وہ ادھر آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں, کراچی میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں بھی موقع دو کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے انویسٹ کر سکیں. ہم نے جگہ جگہ آپ کا کیس, پاکستان کا کیس لڑے ہیں. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فاطف کے بارے میں پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہوا ہے. فاطف کیا ہے؟ فاطف ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کی وجہ سے پاکستان پہ کافی پابندیاں تھے. پاکستان کے خلاف اس ادارے میں عام طور پہ 2 FIR کٹے ہوئے تھے, ایک منی لانڈرنگ پہ, ایک دہشت گردی کے فائنانسنگ پہ. اور شکر الحمدللہ آپ کی حکومت کی محنت کی وجہ سے, آپ کی حکومت کی جدوجہد کی وجہ سے ہم تو کافی دیر سے فاٹف کے جو ریکوائرمنٹس تھے وہ پورا کر چکے تھے. مگر ہم نہ امریکہ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے, نہ یورپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. جن سے ہم نے کام لینا تھا ان کو ہم گالی دے رہے تھے, اور جس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھا رہے تھے. تو ہم نے سارے ممالک سے رابطہ کیا, سمجھایا کہ ہم نے یہ سارے ریکوائرمنٹس پورا کر چکے ہیں, تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو کچھ خوش خبری ملنا چاہیے, پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ خوش خبری ملنا چاہیے. اور جس کے نتیجے میں ہم نے, پورا ملک نے, ساری سیاسی جماعتوں نے, سارے ادارے نے یہ کامیابی حاصل کی کہ پاکستان وہ سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی اکتوبر تک جب ان کا آن سائٹ وزٹ ہوگا تب تک ہم اس فاٹف کا گرے لسٹ سے نکل جائیں گے اور پاکستان کو معاشی مفاد ملیں گے. آپ کا دوسرا جو خارجہ پالیسی کا فوکس ہے کہ صدر زرداری کا محنت کے نتیجے میں پاکستان کو پہلی بار GSP پلس کا سٹیٹس ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے یورپین ممالک میں پاکستان کے ایکسپورٹس کو
स्पेशल रेट्स पे इजाजत मिल रहा है और खान साहब की खारजा पॉलिसी की वजह से, खान साहब की अना की वजह से आज हमारा वो जीएसपी प्लस का स्टेटस यूरोपियन यूनियन के साथ खतरा में है और उसका नुकसान मैंने और इमरान खान ने नहीं उठाना था। अगर हमारा जीएसपी प्लस का स्टेटस खतरा में है तो उसका नुकसान पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी, पाकिस्तान का ताजिर तबका को उठाना पड़ता। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा नवीद कमर साहब जो मिनिस्टर कॉमर्स है और पूरा जो हुकूमत का टीम है दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ये फातिफ की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको हम जीएसपी प्लस की स्टेटस के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए और खुशखबरी लेकर आएंगे। यही तरीका होता है हुकूमत को चलाने का, अवाम का ख्याल रखने का, कि दूसरों को गाली देने के बजाय आप अपना काम में, अपना काम पे फोकस करें, मेहनत करें और मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिस वक्त पूरा मुल्क इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिस वक्त हमारा जमहूरियत खतरा, मईशत नुकसान में, खारजा पॉलिसी नुकसान में है, जो शख्स इन सारे इश्यूज की जिम्मेदार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, जिसकी वजह से बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल दुनिया में तना खड़ा था, जिसकी पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे मुतनाज़ा हो चुके थे। वो शख्स, वो मुजरिम जो पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल का मुजरिम है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाला निकालना को कसूरवार है, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना का जिम्मेदार है, वो शख्स इमरान खान नियाजी आजाद फिर रहा है और दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। इतना मुनाफिक शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो खुद मईशत को नुकसान पहुंचाए, जो खुद अपना अना की वजह से अपना मुल्क को, अपना अवाम को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ इस नाकाम कोशिश के में कि वो अपना कुर्सी बचा सके। ना वो अपना कुर्सी बचा सका और उसका नुकसान आप खुद उठा रहे हो। आम आदमी इसका किया गया नुकसान का बोझ उठा रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि मैं समझता हूं कि हमें इस शख्स को इससे हिसाब लेना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि कहां है वो तब्दीली, कहां है वो वादे जो आपने किए थे। पूछना चाहिए इससे कि जो शख्स करप्शन के खिलाफ दिन रात बात करता था, तो उसके बारे में आज इतने सारे कहानियां करप्शन के बारे में निकल रही हैं। अब साबित हो रहा है कि खान साहब का जो करप्शन के खिलाफ नारा था, बयानिया था, वो 100% झूठ था। उसके अपने, चाहे वो टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा कि खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। टोचा खाना क्या है? टोचा खाना में जो दुनिया भर के जो वजीर आजम है, जो सदर है, वो जब किसी और मुल्क का सदर को, किसी और मुल्क का वजीर आजम को तोहफा देता है, तो आप उस तोहफा, वो जाती तोहफा नहीं होता है, उसको वो टोचा खाना में जमा करते हैं। और अगर घर लेना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो,
تو توشہ خانہ جمع کرنے کے بعد آپ پیسہ دے کے اس کو خرید سکتے ہو. یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے توشہ خانہ رکھنے میں جمع کرنے سے پہلے اپنا تحفے بیچنا شروع کر دیا. کسی ممالک کا سربراہ نے خان صاحب کو ایک گھڑی تحفہ میں دیا اور خان صاحب نے اس گھڑی کو بھی بیچ دیا. خان صاحب نے نہ صرف اس گھڑی کو بیچا مگر اسی ملک کا سربراہ نے جب اس کو پتا چلا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ پاکستان کا وزیر اعظم نے ایسے بیچ دیا تو اس نے خود اس کو خرید دیا. تو یہ نہ صرف ہمارا ملک کا بیزتی تھا مگر آپ جب وزیر اعظم ہوتے ہو تو آپ اپنا ملک کی نمائندگی کرتے ہو. تو ہمارا ملک کا انسلٹ ہوا اور اس ملک کا انسلٹ ہوا. کرپشن کا درس دیتا تھا یہ آدمی. کہتا تھا کہ اس 30 سال سارے سیاستدان نے کرپشن کیا, خود حکومت میں آ کے پیسے بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں. پتا چلا ہے کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اپنا خاتون اول کے ساتھ اس نے کرپشن کے لیے ایک کمپنی بنایا جہاں خان صاحب کا کک بیکس جاتا تھا اور اس کمپنی میں خان صاحب, خاتون اول اور دوسرے لوگ ساتھ اس کمپنی میں ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں جو کرپشن پہ بات کرتا تھا کہ یہ کمپنی آپ کا فارمز میں ڈکلیئر کیوں نہیں ہوا؟ عدالتوں کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا, نیب کا سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ توشہ خانہ کا تحفے کے کیا ہوئے. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ خان اور خان صاحب کے خاتون اول نے جتنے کرپشن کیا ان سارے چیزیں کے اب خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا. اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے, جب نظر آ رہا ہے کہ جواب دینا پڑے گا, جواب دینے کو کچھ چیز نہیں ہے تو پھر وہ سازش پکا رہا ہے, وہ عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 2018 نہیں ہے, یہ عوام عمران کا چہرہ کو پہچان چکے ہیں, یہ تبدیلی کا نعرہ کو پہچان چکے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کے نعرہ اصل میں تبدیلی نہیں تباہی تھا, تبدیلی نہیں تباہی تھا. یہ نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان کھڑا کر دیا. کہتا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا, کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, آئی ایم ایف سے جانے سے پہلے خودکشی کرے گا. یہ سارے چیزیں اس نے خود کیا, جگہ جگہ جا کے بھیک مانگا, آئی ایم ایف کے سامنے جھک دیا. پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ خود خان صاحب نے اس پہ درخواست کیا تھا. اب رہتا کیا ہے اس کو سیاست کرنے کے لیے؟ رہتا یہ کہ یہ جھوٹ پہ سیاست کرے, رہتا یہ ہے کہ یہ گالی کے پہ سیاست کرے. لیکن ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم آپ کے بھروسہ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جمہوری کارکن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ ان جھوٹ کے جواب دے سکیں گے, آپ ان کے اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے. اور آپ نے ہمیشہ عوام کو مشکلات سے نکالا ہے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو ضیاء کی آمریت کی مشکلات سے نکالے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو مشرف کی آمریت کی مشکلات سے نکالے. اور ہاں, آپ نے میرے ساتھ مل کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس عمران کا جو مشکلات تھا نا, نیا پاکستان کا جو مشکلات تھا, اس سے ہم نے نجات دلایا ہے. 4 سال آپ نے اس نالائق, نااہل, کٹ پتلی سلیکٹڈ کو وزیر اعظم برداشت کیا. اب ہم نے یونٹی گورنمنٹ بنایا ہے, سارے اپوزیشن پارٹیز نے مل کے حکومت بنایا ہے. شہباز شریف صاحب کو ہم نے
वजीर आजम का उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब किया है। अगर 4 साल हम इमरान का तबाही बर्दाश्त कर सकते, अगर हम 4 साल इस नालायक सिलेक्टेड को बर्दाश्त कर सकते, तो हम थोड़ी देर इस हुकूमत को भी मौका दे सकते कि वो पाकिस्तान को सही सिमत पे डाले, मुआशी, जमहूरी और जो भी रिफॉर्म्स करने जरूरी है वो करे, ताकि हम आम इंतखाबात की तरफ भरे, साफ और शफाफ आम इंतखाबात की तरफ भरे। पहले आप मुआशी रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जारी है। इंशाअल्लाह ताला जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, फिर मैंने और आपने मिलके एक बार फिर बाहर निकलना है। मैंने और आपने मिलके एक बार फिर मुल्क भर का दौरा करना है। शहीद बीबी और शहीद भुट्टो का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे। आप हमारे सिपाही हैं, आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सिपाही हैं, आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही हैं। एक हाथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परचम है तो दूसरे हाथ में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तीर है। और कितना खुश होती शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, कितना खुश होती अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हुए, अपने जियालों के देखते हुए कि अपने जियाले ने बीबी की गैर मौजूदगी में भी इस सिलेक्टेड को निकाला, इस आमिराना हुकूमत को निकाला, एक बार फिर जमहूरियत को बहाल किया। मैं सोचता हूं तो कितना खुश शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो होती कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहर का नुमाइंदगी, लारकानों का नुमाइंदगी बीबी का बेटा खुद कर रहा है। मुझे एहसास होता है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस बात की बहुत बहुत खुश होती। कितना खुश होती ये देखते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ जमहूरियत की तरक्की के लिए, अवाम की मुआशी हुकूक के लिए जदोजहद करते रहे, मगर कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करता है कि हुकूमत बनना है या हुकूमत गिनना है। इस मुल्क की किस्मत, इस मुल्क की मुस्तकबिल आपके हाथों में है। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक मेहनत करना है और मेहनत का फल जरूर। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो अमन के पैगाम के लिए जद्दोजहद करती रहीं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने मुल्क और आवाम के लिए 30 साल जद्दोजहद की। आपको बताते चले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था बेनजीर भुट्टो अमन के पैगाम के लिए जद्दोजहद करती रही हैं, हम कभी भी गैर जमहूरी रास्ता नहीं अपनाएंगे। मोहतरमा शहीद जियालों की सूरत में जिंदा है। बेनजीर भुट्टो मुल्क के जवानों की उम्मीद थी। आईनी रास्ता अपनाते हुए सिलेक्टेड